مطالعہ کا شوق ہونا چاہیے. ہمارے اسلاف میں سے بہت سارے ایسے گزرے، دیکھیے انہوں نے کس طریقے سے کتابوں کا مطالعہ کیا اور کیسے انہوں نے کتابیں پڑھی. اس کے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں میں رکھوں گا. میں عبداللہ بن سعید جو تھے، جن کا انتقال 436 ہجری میں ہوا، یہ مکہ مکرمہ میں انہوں نے ایک لمبا عرصہ قیام کیا اور وہاں صحیح بخاری کے ایک راوی تھے، ابو ذر الحروی صحیح بخاری کے راویوں میں سے ایک راوی تھے. ان کی صحبت اختیار کی اور ان سے کثرت سے روایت کی. پھر وہ اندلس واپس چلے گئے. کہتے ہیں کہ 433 ہجری میں وہ قرطبہ پہنچے اور وہاں جامع قرطبہ میں ان کے سامنے صحیح مسلم کی قرات تقریباً ایک ہفتے میں کی گئی. صحیح مسلم کی قرات ان کے سامنے ایک ہفتے میں کی گئی. یہ قرات صبح و شام کی 2 طویل اور بھرپور مجالس میں مکمل ہوئی. اسی طریقے سے امام برہان الدین حلبی نے 60 سے زائد مرتبہ صحیح بخاری اور 20 سے زائد مرتبہ صحیح مسلم کو مکمل پڑھا. 60 سے زائد مرتبہ امام برہان الدین حلبی رحمۃ اللہ علیہ نے 60 سے زائد مرتبہ صحیح بخاری کو پڑھا اور تقریباً 20 سے زائد مرتبہ صحیح مسلم کو پڑھا. ہم اور آپ دیکھیں ہم کتنا پڑھ لیتے ہیں، کتنا مطالعہ کر لیتے ہیں، اس پر کبھی ہم سوچیں. بلکہ ابن عطیہ المحاربی جن کا انتقال 518 ہجری میں ہوا، ابن عطیہ المحاربی جن کا انتقال 518 ہجری میں ہوا، ان کے متعلق کہا جاتا ہے کہ انہوں نے صحیح بخاری 700 مرتبہ دہرائی. 700 مرتبہ ابن عطیہ المحاربی صحیح بخاری 700 مرتبہ دہرائی. اب آپ سوچیں، یہ اس طریقے سے بہت ساری ایسی مثالیں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی جا سکتی ہے. آپ کو بتایا جا سکتا ہے کہ سلف کا شوق مطالعہ، ذوق مطالعہ اور کتابوں سے جو لگاؤ تھا، بہت سارے وہ ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں اتنی بات کافی ہے.